ہم اپنی نسبت علمی فکری دنیا میں جب اپنا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں نا تو گھومتا گھماتا وہ دلی چلا جاتا ہے، اور تمام نسبتوں کا مرکز علمی ہو یا روحانی ہو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نامہ، ان کا خطاب ہی مسند الہند ہے۔ حدیث کی ساری سندیں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سب جو بھی حدیث پڑھاتا ہے کسے باشا کسی مسئلہ کا ہو، حدیث کی سند جب بیان کرے گا تو شاہ ولی اللہ تک ضرور پہنچا۔ حدیث کی تمام اسناد کا مرکز کون ہے؟ مسند الہند ہے۔ اور جب علمی تعلیم اور تدریس کے سارے سلسلے ہم جو ان کا شجرہ نسب کہا جاتا ہے شاہ ولی اللہ، تعلیمی تدریسی جتنے بھی حلقے ہیں ان کا شجرہ نسب کہاں جا کے کس جنکشن پہ جاتا ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ اور دینی تحریکات، فکری تحریکات، دینی تحریکات، یہ شجرہ نسب کہاں تک جاتا ہے؟ روحانی فلسفہ بھی روحانی سے ہمارے بڑا برکت ہے۔ تو ہم عام طور پہ اپنی نسبت کی جب بات کرتے ہیں ایک نام کثرت سے لیتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس نسبت کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے 40 ولی اللہ ہی پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت شاہ صاحب کی سند کے ساتھ وہ 40 روایات جو 40 ولی اللہ ہی کہلاتی ہیں، اور جو کسی زمانے میں ہمارے تعلیمی نظام کا لازمی حصہ ہوتی تھی۔ ہم اپنے شاگردوں کو 40 ولی اللہ ہی پڑھایا کرتے تھے تاکہ نسبت قائم ہو جائے کس کے ساتھ؟ حضرت شاہ ولی اللہ کے ساتھ۔ آج میرے ویسے جی چاہا کہ وہ 40 ولی اللہ ہی آپ کو ان کی زبان میں پڑھ کے سنا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک میری سند تو یہ ہے کہ مجھے اس کی اجازت حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ کے بڑے محدث گزرے ہیں، الشیخ ابو الفیض محمد یاسین الفادانی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، میرے شیوخ میں سے، ان سے مجھے یہ اجازت حاصل ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ایک عظیم محدثہ خاتون الشیخہ امۃ اللہ محدثہ دہلویہ، یہ اپنے وقت کی اکابر محدثین میں شمار ہوتی تھی۔ امۃ اللہ نام تھا۔ شاہ عبد الغنی سے تو آپ متعارف ہیں، شاہ عبد الغنی محدث ان کی بیٹی ہے، یہ بیٹی بھی ہیں جانشین بھی ہیں۔ مدینہ منورہ میں حجاز مقدس میں تھی، اپنی جو پہلے بھی وہی ہوئی ہیں، وہیں پیدا ہوئی ہیں، وہیں 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، تقریباً 5 صدی حدیث روایت کی ہے۔ ان کی شاگردی پر فخر کرنے والوں میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری جیسے بزرگ بڑے فخر سے کہتے تھے مجھے اماں جان سے روایت حدیث کا شرف حاصل۔ حضرت قائم محمد طیب صاحب، شیخ فادانی، حضرت الخاصی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت الخاصی ہمارے بزرگ تھے، حافظ الحدیث ان کا لقب تھا، اور وہ اپنے معاصر محدثین میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ اصطلاحی معنی میں تو ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنے معاصر محدثین میں احادیث کے سب سے بڑے حافظ تھے، اور ان کا لقب تھا حافظ الحدیث۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ سے
آپ سے بڑا بھی کوئی حافظ الحدیث ہے اس زمانے میں؟ آپ سے زیادہ بھی کسی کو حدیث یاد ہے؟ کسی کو پوچھ لیا ہوتے ہیں نا کہ میں بھی یہ تلاش کرتا رہتا ہوں، ان محدثین سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی نادر حدیثیں سناتا ہوں، سنتا ہوں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی حدیث سنی ہے جو اس کو یاد ہو اور مجھے یاد نہ ہو۔ میں ایک دوسرے کے انداز دیتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ جن سے میں ملا ہوں ان میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ ہاں، مدینہ منورہ میں ایک بی بی کو مجھ سے زیادہ یاد تھی۔ ہم سوچتے تھے بی بی کون ہے؟ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا شیخ احمد اللہ کا یار بی بی کون ہے۔ میں اپنے تعلیمی داستان عرض کر رہا ہوں، یا اللہ بی بی کون سی ہے جس کو حضرت درخواستی کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑی حافظ الحدیث ہے وہ بلا ہوگی بی بی۔ پھر حضرت بن نوری کا پڑھا، بڑے ایک درس پہ بجرات میں چھپا تھا، بڑے فخر سے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے شیخ احمد اللہ سے روایت حدیث کا شرف حاصل، ان کی خدمت میں حاضری، ان کو حدیث سنانے کا۔ پھر یہ کبھی دیکھنا ہونا بجلات کا بلوری نمبر، مولانا بجلات کا بلوری نمبر، اس کے آخر میں حضرت بلوری کی سندات کا عکس چھپا ہوا ہے۔ شیخ احمد اللہ نے اپنے ہاتھ سے کلمی سند دی، ان کو اس کا عکس چھپا ہوا ہے کہ میں ولدی، میرا بیٹا یوسف مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، میں اس کو اجازت دیتی ہوں۔ حضرت قاری طیب صاحب نے بڑے فخر سے ذکر کیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں روایت کرتا ہوں شیخ فازانی سے، شیخ فازانی روایت کرتے ہیں شیخ احمد اللہ سے، وہ روایت کرتی ہیں اپنے والد محترم شاہ عبد الغنی سے، وہ روایت کرتے ہیں شاہ محمد اسحاق سے، وہ حضرت شاہ عبد العزیز سے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے رحمہم اللہ تعالی۔ میری سند حضرت شاہ ولی اللہ تک اس 40 کی یہ ہے۔ آگے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں وہ سن لیجیے۔ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد الحمد والصلاة فهذه 40 حدیثا مسندة بالسند الصحیح إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مبانیها یسیرة ومعانیها کثیرة، لیدرسها راغب خیر رجاء ان يدخل زمرة العلماء، لقوله علیہ التحیۃ والثناء، من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ تعالی فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ میں اس کا تھوڑا ترجمہ کر دوں تاکہ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ 40 حدیثیں ہیں مسنداً پوری سند کے ساتھ، سند صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند صحیح کے ساتھ مسند ہیں۔ یہ الفاظ تھوڑے ہیں، معنی زیادہ واضح ہے، بڑی جامع جملے ہیں۔ مبانیہا یسیرہ، معانیہا کثیرہ، الفاظ آسان سے ہیں، معنی بے پناہ ہیں کے، تاکہ لیدرسہ راغب خیر، خیر کی طلب کرنے والا اس کو سیکھ سکے، رجا اس امید پر کہ یدخل زمرۃ العلماء، کہ وہ علماء کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لقولہ علیہ التحیۃ والثناء، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری امت پر، میری امت میں سے 40 حدیثیں یاد کی، کون سی؟ فی امر دینہا، دینی معاملات میں، بعثہ اللہ تعالی فقیہا، اللہ پاک قیامت میں اس کو فقہا میں اٹھائے گا، وقلت له یوم القیامت شافعا و شہیدا، میں قیامت کے دن اس پر گواہ بھی ہوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ یہ شاہ صاحب کہ میں نے اس لیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سند صحیح ہے، حضور کے ارشادات ہیں، حضور کے ارشاد جو عالمی 40 حدیثیں یاد کر لے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو کہاں شمار کریں گے؟ علماء میں، اور میرا وعدہ کیا ہے کہ میں شفاعت کروں گا۔
قال الفقیر ولی اللہ عفی عنہ شافہانی ابو الطاہر المدنی عن ابیہ الشیخ ابراہیم الکردی عن زین العابدین عن ابیہ عبد القادر عن جدہ یحییٰ عن جدہ المحب عن عم ابیہ ابی الیمن عن ابیہ الشہاب احمد بن ابی رضی الدین عن ابی القاسم عن السید ابی محمد عن والدہ ابی الحسن عن والدہ ابی طالب عن ابی علی عن والدہ ابی علی عن ابی القاسم عن والدہ ابی محمد عن والدہ الحسین عن والدہ جعفر عن والدہ عبداللہ عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الامام الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی. یہ سند ہے. اس سند کے آخری 4-5 پشتیں اہل بیت کی ہیں. حضرت علی ہیں، ان سے حضرت حسین روایت کر رہے ہیں، ان سے امام زین العابدین روایت کر رہے ہیں، ان سے امام حضرت عبداللہ روایت کر رہے ہیں، ان سے امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں. یہ اہل بیت کی سند ہے. روایت کیا ہے؟ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الخبر کالمعاینہ. خبر معائنے کی یعنی سنی سنائی بات دیکھی ہوئی چیز جیسی نہیں ہوتی. خبر اور چیز ہے اور مشاہدہ اور چیز. الحرب خدعۃ، لڑائی چال کا نام ہے. لڑائی کس سے کیا تدبیر سے لڑی جاتی ہے. قوت معاون ہوتی ہے، قوت فیصلہ تو نہیں ہوتی. لڑائی کس کا نام ہے؟ چال کا. الحرب خدعۃ وبی المسلم مرآۃ المسلم. مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے. المسلم مرآۃ المسلم. مسلمان مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے ہیں. وبہ المستشار معتمد. جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے. امانت سے مشورہ ہے، مشورہ امانت ہے. جس سے مشورہ طلب کیا جائے امین ہوتا ہے. المستشار معتمد. وبہ اسی سند کے ساتھ الدال علی الخیر کفاعلی. خیر نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جو کرنے والے کو ملتا ہے. نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. کبھی استعینوا علی الحوائج بالکتمان. حاجات پر اللہ سے مدد مانگو اپنی حاجات کو چھپا کر. اگر لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گے، راز رکھو گے، اللہ سے پوری ہوگی. اگر لوگوں کے سامنے اظہار کرو گے تو لوگوں کے حوالے کر دیے جاؤ گے. استعینوا بالحوائج بالکتمان. اپنی حاجتوں پر اللہ سے مدد مانگو. کس ذریعے سے؟ چھپا کر. ابھی اتقوا النار ولو بشق تمر. آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور. اس کے 2 معنی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ صدقہ خیرات آدھی کھجور جتنا بھی کرو آگ سے بچو گے. یہ معنی بھی ہے کہ آگ آدھی کھجور جتنی بھی ہو تب بھی وہ چھوٹی نہیں ہوتی. اگرچہ آدھی کھجور جتنی ہو، آگ ایک چنگاری بھی کافی ہوتی ہے محلے کو جلانے کے لیے. ابھی اسی سے الدنیا سجن للمومن جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، پابندی ہے، پابندی ہے. کافر کے لیے جنت ہے، کوئی پابندی نہیں، آزادی ہے، عیش کرے. وبہ الحیاء خیر کلہ. حیا سراسر خیر ہی ہوتی ہے. شرم اور حیا سراسر الحیاء خیر کلہ. وبہ عدۃ المؤمن کاخذ الکف. مسلمان کا وعدہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہاتھ پکڑ لیا. مسلمان کا وعدہ جیسے ہاتھ پکڑ لیا مضبوط ہوتا ہے. عدۃ المؤمن کاخذ الکف. وبہ اسی سند کے ساتھ لا یحل للمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ ترک کلام کرے، ترک تعلق کرے.
لیس منا من غشنا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ساتھ غش کا معاملہ کیا، کھوٹ ملاوٹ کا معاملہ کیا، ہم میں سے نہیں۔ کبھی ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، تھوڑے پیسے ہو کفایت کر جائے بہتر ہے ان زیادہ پیسوں سے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ ما قل و کفا، تھوڑے ہیں کفایت کر گئے، بہتر ہے خیر مما کثر و الہا، جو کثیر ہے لیکن کیا کر رہے ہیں، غافل کر دیا۔ وبہ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، ہبہ کر کے ہبہ واپس لینے والا ایسے قے کر کے دوبارہ چاٹنے والا۔ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ۔ وبہ البلاء مؤکل بالمنطق، مصیبتیں گفتگو کے حوالے کی جاتی ہیں، یعنی انسان کی اکثر مصیبتوں کی وجہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ البلاء مؤکل بالمنطق، بلا حوالے کی جاتی ہے منطق کے، انسان کی اکثر مصیبتوں کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی زبان۔ وبہ الناس کاسنان المشت، انسان آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کنگھی کے دندانے ہوتے، تمدن تہذیب انسان کا تمدن میں آپس میں۔ وبہ الغنا غنى النفس، غنا پیسوں کی کثرت کا نام نہیں، دل کے اطمینان کا نام ہے۔ الغنا غنى النفس، ایک آدمی ہزاروں پہ مطمئن ہے وہ غنی ہے، ایک اربوں پہ مطمئن نہیں ہے وہ محتاج ہے۔ الغنا غنى النفس۔ وبہ السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کے ذریعے نصیحت کیا جائے، یعنی دوسروں کو نصیحت ہوتی دیکھ کر خود نصیحت پکڑے، اس کو مستقل الگ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ السعید لمن وعظ لغیرہ۔ وبہ ان من الشعر لحکمت وان من البیان لسحر، شعروں میں بھی حکمت ہوتی ہے اور بیان بھی جادو ہوتا ہے، بڑے بڑے جادوگر خطیب ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانشور شاعر ہوتے ہیں۔ ان من الشعر لحکمت، شعروں میں بھی کیا ہوتی ہے، سارے نہیں کہا، من الشعر، شعروں میں بھی حکمت ہوتی ہے اور بیان اور خطابت میں بھی کیا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے۔ وبہ عفو الملوک ابقاء للملک، عفو الملوک ابقاء للملک، بادشاہوں کا اپنی رعیت کو درگزر کرنا بادشاہی کا دوام ہوتا ہے۔ نرم دل بادشاہ زیادہ دیر حکومت کرتا ہے، سخت دل بادشاہ حکومت کا کم ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ عفو الملوک ابقاء للملک، بادشاہوں کا معاف کرنا، عفو کرنا بادشاہت کی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وبہ المرء مع من احب، دوست اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ المرء مع من، دوست کا شمار کس میں ہوتا ہے، دیکھیں آج بھی یہ ہوتا ہے، کسی آدمی کو پہچاننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں سوسائٹی دیکھو اس کی، یہ آدمی کیسا ہے، یہ دوستی کن سے ہے، جیسے وہ ہیں ویسے یہ ہوگا، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ المرء مع من احب، آدمی کن کے ساتھ ہوگا، جن کے ساتھ محبت ہوگی۔ وبہ ما ہلاک امرؤ عرف قدرہ، جو آدمی اپنی قدر اپنی حیثیت پہچانتا ہے نا وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، حیثیت سے زیادہ کاروائیاں کر ڈالتا ہے یا حیثیت سے نیچے رہتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی حیثیت پہچان میں کس درجے کس کیٹیگری کا ہو، کس درجے کا ہو، وہ کبھی برباد نہیں ہوا۔ ما ہلاک امرؤ عرف قدرہ۔ وبہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا، زانی کے لیے پتھر ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں،
جاہلیت کے زمانے میں زنا نسب کا سبب مانا جاتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں زنا کو نسب کا سبب مانا جاتا تھا. آج بھی مانا جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے. جاہلیت کے زمانے میں زنا کو نسب کا سبب مانا جاتا تھا. اسلام زنا کو نسب کا سبب تسلیم نہیں کرتا. زنا سے نسب ثابت نہیں ہوگا. نسب کس سے ثابت ہوگا؟ صاحب فراش سے. اور زانی کو بیٹا نہیں ملے گا، زانی کو پتھر ملے گا. والآخر الحجر. وبہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ نچلے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وبہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. نبی حبک الشیء یعمی ویسم. تیرا کسی چیز سے محبت کرنا انتہا کر دیتا ہے، بہرا کر دیتا ہے. کسی چیز کی محبت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا بہرا کر دیتی ہے. حبک الشیء، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا یعمی ویسم. وبہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا وبغض من اساء الیہا. دلوں کی تخلیق خصلت اس پہ بنائی گئی ہے کہ جو نیکی کرے اس سے محبت کرتے ہیں، جو برائی کرے اس سے نفرت کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے. جو احسان کرے گا اس کے ساتھ دل میں کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. اور جو بدسلوکی کرے گا اس کے ساتھ دل میں کیا ہوگی؟ یہ دلی فطرت اس پر ہے. جبلت القلوب، دلوں کی خلقت فطرت رکھی گئی ہے علی حب، اس کی محبت پر جو اس کے ساتھ احسان کرے. وہ بغض، اور اس کے بغض پر من اساء الیہا، جو اس سے بغض رکھے یا برا سلوک کرے. وبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. کپڑے پہ داغ لگ جائے، دھل جائے، ایسے داغ تھا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا گناہ تھا ہی نہیں. وبہ الشاہد یری ما لا یرہ الغائب. موجود آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے غائب کو نظر نہیں آتی. الشاہد یری، موجود آدمی دیکھتا ہے، ما لا یرہ، دوسرے کو نظر نہیں آتی. ما لا یرہ الغائب. وبہ اسی سند کے ساتھ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ. تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے نا تو اس کا اعزاز کرو، اکرام کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ. جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو. وبہ اسی سند کے ساتھ الیمین الفاجرہ تضع الدیار بلاقہ. جھوٹی قسمیں شہروں کو ویران کر دیتی ہیں. جھوٹی قسمیں شہروں کو برباد کر دیتی ہیں. الجمین الفاجرہ تضع الدیار بلاقہ. جھوٹی قسمیں شہروں کو بالکل ویران کر کے چھوڑ دیتی ہیں. کسی چیز کا اعتبار ہی باقی نہیں رہتا. جھوٹی قسموں کی کثرت ہو جائے تو نہ کسی کا کسی پر اعتبار باقی رہتا ہے، نہ کوئی بھروسہ رہتا ہے. وبہ من قتل دون مالہ فہو شہید. اپنے مال کے حفاظت میں جو مر گیا وہ بھی شہید ہے. من قتل دون عرضہ ونفسہ، یا مال کا لفظ ہے. عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، دفاع میں، حفاظت میں. من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت میں مر گیا، قتل ہو گیا، وہ شہید ہے. وبہ الاعمال بالنیت. اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر. وبہ اسی سند کے ساتھ سید القوم خادم. سردار وہ ہوتا ہے جو خادم ہے. حقیقی سردار کون ہوتا ہے؟ جو قوم کی خدمت کرے. سید القوم خادم. قوم کا سردار کون ہوتا ہے؟ جو ان کا خادم ہو. وبہ خیر الامور اوسطها. اچھے معاملات کو ہوتے جو بیانہ روی سے ہو. انتہا پسندی ٹھیک نہیں ہے. بیانہ روی، اعتدال. اچھے معاملات وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہوں. وبہ اسی سند کے ساتھ اللہم بارک فی امتی فی بکورہا یوم الخمیس. یا اللہ بکور میری امت کا صبحوں کی برکت عطا فرما
اللہ دعا ہے اللہم بارک فی امتی، اے اللہ میری امت کو برکت عطا فرما، فی بکورہا، اس کی صبح بیدار ہونے میں، کب؟ یوم الخمیس، قیامت کے دن، وبہ، اسی سند کے ساتھ، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا رہے ہیں، کاد الفقر ان یکون، فقر کبھی کبھی محتاجی انسان کو کفر پہ مجبور کر دیتی ہے، وبہ، السفر قطعۃ من العذاب، سفر بھی عذاب ہی کی ایک صورت ہے، مشقت ہے نا، سفر بھی ایک حصہ ہے کس کا؟ مشقت کا، نہ وقت پہ کھانا نہ وقت پہ، وبہ، اسی سند کے ساتھ، المجالس بالامانہ، مجالس بھی امانت، مجلس بھی کی ہوئی بات مجلس کی امانت ہوتی ہے، مجالس بھی امانت کے ساتھ ہوتی ہے، وبہ، اسی سند کے ساتھ، خیر الزاد التقوی، انسان کا بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اربعین ولی اللہ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کو یاد کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو چاہیے ہو تو مولانا کو کاپیاں کروا لیں اس کی۔ یہ جو آپ نے سند کا سلسلہ بیان کیا، یہ ہمیں بھی اجازت ہے؟ یہ اسی لیے بیان کیا ہے، اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم۔